تو اس بات پہ حیران ہوں کہ خود باجوہ صاحب نے نہ ڈینائی کیا، نہ ISPR نے کیا، نہ کسی اور آرمی والے نے کیا۔ شاہین صبائی صاحب، واقعتاً کشمیر کا سودا ہوا تھا، چونکہ جو سابق کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں جناب، وہ بھی یہ گفتگو کرتے رہے یا بات چیت کرتے رہے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جب یہ 5 اگست 2019 ہوا تھا تو اس وقت کچھ دن پہلے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو جا کر بتایا بھی تھا باقاعدہ۔ فاروق حیدر صاحب کہتے رہے ان کا خیال تھا کہ انڈیا سے کوئی کنفرنٹیشن، کوئی ان کو ناراض کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اب انڈیا سے وہ اتنا گھبرائے ہوئے تھے یا پریشان تھے، یا کوئی اور انٹرسٹ ان کا تھا کہ وہ انڈیا کے خلاف بات بھی نہیں سننا چاہتے تھے، چاہے انڈیا اٹیک کر دے، چاہے ان کا ہم ایک سینئر آفیسر پکڑ لیں، وہ پھر بھی کہتے تھے کہ چھوڑ دو اس کو جانے کی کوئی بات نہیں کرو۔ شاہین صبائی صاحب، سر آپ کا 32 سالہ صحافت کا تجربہ ہے، لیکن گزشتہ دنوں سر ایک پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا اور آپ کو سیکیورٹی تھریٹ بنا دیا گیا سر پاکستان کے لیے۔ جی میں نے وہ سوال بھی سنا تھا اور وہ پریس کانفرنس پوری تو نہیں دیکھی، لیکن اس کے کچھ کلپس ضرور دیکھے تھے۔ یہ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہو گئے ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہیں اور ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ جو یہ لوگ اکثر یہی کرتے ہیں، جس سوال کا، جس آبجیکشن کا، جس ایشو پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا یا جواب دے نہیں سکتے، وہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں اور یہ فلانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ دھماکے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP ہے ان کا، اور اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے۔ نہیں شاہین صاحب، سر یہ سوال ویسے آپ جانتے ہیں ان سارے معاملات کی پلانٹڈ ہوتے ہیں یا پھر یہ صحافی اپنی دانست کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں؟ سر اب یہ تو جو سوال جس نے کیا ان سے پوچھے، میں نے تو آج تک ان کی شکل بھی نہیں دیکھی اور پتہ نہیں وہ کون صاحب تھے اور کہاں سے تھے اور کس طرح ان کو وہاں بٹھایا گیا اور کیوں لایا گیا، اور کوئی سوال انہوں نے تو پوچھا۔ بہرحال جو بھی تھے وہ انہیں بٹھایا گیا ہوگا یا وہ خود پوچھا ہوگا انہوں نے، جو جیسا بھی ہے وہ ہوگا، ان کی مرضی ہے جو سوال پوچھے۔ شاہین صاحب، ایک خبر رپورٹ ہو رہی ہے اور یہ ایک پریس کانفرنس کی ہے بھارتی فارن منسٹر کے جے شنکر کی، وہاں پر تو سر انہوں نے سنب کر دیا بلاول بھٹو زرداری کو، اور پاکستان نے کوئی درخواست ڈالی ہوئی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب گوا میں بھارتی فارن منسٹر سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا ہے بڑا کھل کر۔ جی میں نے وہ ابھی نہیں دیکھا، لیکن یہ بار بار ہم کئی 3-4 دن سے سن رہے تھے کہ جی وہ انڈیا جانے والے ہیں اور انڈیا میں وہ پاکستان کی پروجیکشن کریں گے اور کشمیر کی بات کریں گے اور پتہ نہیں اور کیا کیا کریں گے۔ لیکن یہ کہ اگر ایسا ہوا ہے تو آئی ایم ناٹ سرپرائز، کیونکہ انڈیا والے دے ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی، دے ڈونٹ ٹیک دی ہول، یہ جو آپ کا پورا اس وقت جو رجیم ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ کوئی سیریسلی ان کو نہیں لیتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ دے آر ناٹ پاپولر، دے آر گوئنگ ٹو اسٹے فار اے فیو منتھس یا فیو الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں یہ سب پتہ نہیں کہاں جائیں گے، تو کوئی ان سے سیریسلی بات کرنے کو تیار ہے نہیں۔ تو اگر ایسا ہوا ہوگا تو آئی ول ناٹ بی سرپرائز، آئی ڈونٹ نو کنفرم، مجھے نہیں پتا، لیکن بالکل ہو سکتا ہے یہ۔ سر حامد میر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انکشاف کیا ہے، حامد میر صاحب کو سر آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے آپ ایک ہی ادارے کے لیے کام کرتے رہیں، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں حامد میر صاحب کو اتنا وقت کیوں لگا اس ڈسکلوجر کے لیے جو جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ کیا؟ جی یہی سوال میں نے اپنے ایک چھوٹے سے ٹی وی ویلاگ میں بھی پوچھا تھا ان سے کہ حامد صاحب ہمارے جونیئر بھی رہے ہیں، ساتھ ہی کام بھی کیا ہے، بہت پرانا میں جانتا ہوں ان کو، اور ان سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ یہ اگر 1.5-2 سال پرانی بات ہے اور اتنی سیریس بات ہے تو یہ آپ اب کیوں اس کو آپ منظر عام پہ لا رہے ہیں یا اب کیوں بات کر رہے ہیں جب وہ چلے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب تو خیر مجھے ابھی تک نہیں آیا، لیکن حامد میر صاحب کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا اسٹائل ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی خبر نکلے، اس میں سے کوئی سینسیشنل چیز نکلے جس کے بارے میں پھر پورا میڈیا ڈسکشن کرے، کوئی ایک نیا باکس کھلے جس کی اور پھر اس میں بات چیت ہو۔ تو ٹھیک ہے انہوں نے یہ بات کی، لیکن اس کا ڈینائل ابھی تک کہیں سے نہیں آیا۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں
کہ خود باجوہ صاحب نے نہ ڈینائی کیا، نہ ISPR نے کیا، نہ کسی اور آرمی والے نے کیا. سر جب ڈی جی ISPR صاحب سے باقاعدہ سے میر صاحب کا نام لے کر سوال پوچھا گیا تو تب بھی سر انہوں نے بات کو کافی ادھر ادھر تو کر لیا، گول مول کر دیا، لیکن ایگزیکٹ جواب نہیں دیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ گفتگو ایگزیکٹ کی تھی تو کس میرٹ کے اوپر آ کر کی تھی، کس طرح سے کی تھی. یہ تو ایک بڑا اسٹیٹ سیکرٹ ہے. نہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں، اگر دیکھیے یہ حامد میر نے بھی کہا کہ جی اس وقت ہم نے نہیں بتائیں یہ باتیں کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے لگ جاتا. تو وہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو اگر اس اب بھی لگ سکتا ہے تو وہ کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو غائب تو کہیں نہیں ہوا، اور نہ کوئی یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی تبدیل ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹائم کی بات ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ان کو یہ آئیڈیا ملا ہو کہ جی اس وقت ٹائم بیسٹ ہے یہ بات کرنے کا، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی اس کو ہم سے نہیں پوچھے گا کیوں کیے، اور اس کو لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پولیٹیکل فائدہ اٹھائیں گے یا دوسرا فائدہ اٹھائیں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوشش ہو رہی ہے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو ٹو تھرو دیم انڈر دا پارٹی، ان کو سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا جائے اور نئی جو قیادت ہے اس کو کلین کر دیا جائے. مگر نئی قیادت نے تو آ کے کچھ ابھی تک کیا ہی نہیں ہے اپنے آن دیئر اون. وہی پالیسی چل رہی ہے جو جنرل باجوہ کی تھی، اور ابھی تک میں بار بار کہتا ہوں، پتہ نہیں شاید لوگوں کو اچھا بھی نہ لگے یہ کہ میں نے آج تک ہمارے نئے جنرل صاحب کی آواز نہیں سنی کہیں ٹی وی پہ یا کسی میڈیم پہ یا کہیں تقریر کرتے ہوئے. آپ نے سنی ہو تو ذرا پلیز بتا دیں مجھے. نہیں سر، میں نے بھی نہیں سنی اور پاکستانیوں نے بھی نہیں سنی. لیکن سر ایک بات بتائیں، کیا شاہین صباحی صاحب واقعتاً کشمیر کا سودا ہوا تھا؟ کیونکہ جو سابق کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں جناب، وہ بھی یہ گفتگو کرتے رہے یا بات چیت کرتے رہے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جب یہ 5 اگست 2019 ہوا تھا تو اس وقت کچھ دن پہلے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو جا کر بتایا بھی تھا باقاعدہ. فاروق حیدر صاحب کہتے رہے. جی وہ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ جی یہ جو ان کا ایئر فورس کا پکڑا گیا تھا ابھینندن صاحب، اس کو فوراً واپس کر دیا جائے، گھنٹے میں واپس کر دیا جائے اور رکھا ہی نہیں جائے. کچھ لوگوں نے پھر انٹروین کر کے ان کو کچھ ایک آدھ ہفتے یا رکھ لیا تھا. ان کا خیال تھا کہ انڈیا سے کوئی کنفرنٹیشن، کوئی ان کو ناراض کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں اب انڈیا سے وہ اتنا گھبرائے ہوئے تھے یا پریشان تھے، یا کوئی اور انٹرسٹ ان کا تھا کہ وہ انڈیا کے خلاف بات بھی نہیں سننا چاہتے تھے. چاہے انڈیا اٹیک کر دے، چاہے ان کا ہم ایک سینئر آفیسر پکڑ لیں، وہ پھر بھی کہتے تھے کہ چھوڑ دو اس کو، جانے دی کوئی بات نہیں کرو. تو یہ اب ان کی پالیسی تھی. اب آج کل کے لوگوں کی پالیسی کیا ہے یہ بھی ذرا چاہیے کہ کیا وہی پالیسی چل رہی ہے یا اب کچھ پالیسی تھوڑی سی بدل گئی ہے. اب کیا پالیسی ہے آج کل، یہ معلوم کرنے کی بات ہے. سر یہ جو جنرل باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، حامد میر صاحب کوٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ڈینائل نہیں آیا. تو سر یہ کس طرح سے آپ بطور پاکستانی، بطور جرنلسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کا سربراہ جو 6 سال تک سربراہ رہا وہ یہ کلیم کرے کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گئے ہیں، ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے، ہم لوگ لڑ نہیں سکتے. یہ سر یہ سٹیٹمنٹ تو پاکستانی فوج کی نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے اگر وہ سچ بول رہے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اب ہماری پاکستانی فوج لڑ نہیں سکتی. تو پہلا تو کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جی وہ اپنے اس پوزیشن سے استعفیٰ دے کے اور گھر جاتے کہ جی میں اس فوج کا سربراہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اب یہ فوج لڑ نہیں سکتی. اگر لڑے گی تو میرے اوپر اس کا سارا وہ الزام میرے پر آئے گا، اس لیے میں تو گھر جا رہا ہوں، کوئی اور آ کے سنبھالے. نمبر 1 تو یہ کرنا چاہیے تھا. نمبر 2 یہ کرنا چاہیے تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ فوج اگر نہیں لڑ سکتی تو کیوں نہیں لڑ سکتی اور کیا ضرورت ہے اس کو. ہم نے اتنی بڑی فوج پالی ہوئی ہے، اتنا اس پہ خرچہ کرتے ہیں، پورا ملک جو ہے آدھے سے زیادہ بجٹ ان کو دیتا ہے، اور اس کے چیف جو ہے یعنی لیول چیف کا یہ آ گیا ہے کہ وہ اب 25 جرنلسٹوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری فوج نہیں لڑ سکتی. تو ان کا مورائل کا کیا ہوگا؟ ان کی اپنے مورائل تو یہ ہے، اور ان کے باقی آفیسرز کا مورائل کا کیا ہوگا جو لڑ رہے ہیں، جو بارڈر پہ کھڑے ہیں، جو جان دے رہے ہیں، ان کے مورائل کا کیا ہوگا؟ وہ کس لیے لڑیں گے، کس کے لیے لڑیں گے؟ اور یہ سب یعنی انتہائی افسوسناک سچویشن ہے اور اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ہماری فوج کے سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے کہ یہ اب
ون مین شو جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اس کا ایک اوپر 3-4 لوگ سمجھدار بیٹھنے چاہیے جو مل کے فیصلے کرے, جو پروموشنز کرے, اور اس کے ساتھ ایک بڑی کمیٹی ہونی چاہیے جو پالیسی بنائے آپ کی ڈیفینس پالیسی کہ انڈیا سے ہم نے وار کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, انڈیا سے ہم نے ٹریڈ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, چائنا سے ہم نے کچھ کرنا جانا ہے کہ نہیں جانا چائنا کے پاس. یہ ایک آدمی کا ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے جو فوج کا ہے. باقی ایئر فورس بھی ہے ہمارے پاس, نیوی بھی ہے, ان کا بھی کوئی رول ہے. وہ کیا کرتے رہتے ہیں آج کل, ایئر فورس کی تو زیادہ امپورٹنس ہے آرمی سے. تو یہ سب ایک ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے اور جو بہت جلدی ہونی چاہیے. شاہین صاحب, یہ جو ججز کی فیملیز کی آڈیوز لیک کی گئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فلر تھا ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے؟ سر یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا جو یہ گندا کھیل شروع ہوا ہے, یہ اب آپ کو بھی پتا ہے کہاں سے شروع ہوا ہے اور کس لیے شروع ہوا ہے اور کن لوگوں نے شروع کیا ہے. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا سوائے اس کے کہ ان لوگوں کے منہ پہ کالا جو یہ لیک کرتے ہیں. اول تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے سینئر لوگوں کی ان کے گھروں کی ان کے آپس کی بات چیت, پرائیویٹ کنورسیشنز اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو حکومت کا رانا ثناء اللہ صاحب کا پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اس کو پکڑے کہ کس نے لیک کی ہے, بجائے اس کے کہ وہ خوشی خوشی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ نئی چیز آئی ہے اور اس پہ سو موٹو دیا جائے. سو موٹو آپ پہ دیا جانا چاہیے کہ جی آپ نے آج تک ان کو پکڑا کیوں نہیں. اتنی 10-15 لیکس آ چکی ہیں. آپ کی جو لیڈر صاحبہ ہیں مریم صاحبہ, وہ کہتی ہیں میرے پاس 50 اور ویڈیو پڑی ہے, ان کو بلا کے پوچھیں کہ جی کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس, آپ بتائیں اور کس نے یہ لیک کر کے دی آپ کو. یہ ان کا انٹیریئر منسٹر کام ہے, وہ اپنا کام تو کرتے نہیں ہے. وہ جا کے کہتے ہیں سو موٹر لے اور کوئی اور انویسٹیگیشن کرے. یہ سارا کا سارا جو ہے گندا بلیک میلنگ کا سسٹم ہے نا, یہ صرف پولیٹیکل فائدے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی چوری بچانے کے لیے اور کچھ نہیں. یہ کوئی میرا خیال ہے یہ بہت بری بات ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. شاہین صاحب, آپ کا ظاہر ہے ہم نے پاکستان میں پریس کانفرنس میں تو نام سنا ہے سر, کیا آپ کو کوئی تھریٹ ہے, کوئی ٹیلی فون کال یا کسی نے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے یہ مجھے بہت پرانا اس کا تجربہ ہے. مجھے 2003 میں جنرل مشرف صاحب نے بھی اسی طرح کے تھریٹ کیے تھے. انہوں نے واشنگٹن میں آ کے تھریٹ کیے تھے, اپنی تقریروں میں یہاں پاکستانی کمیونٹی کے ڈنر میں نام لے کے تھریٹ کیے تھے. اس وقت مجھے امریکن یہاں کی جو سیکورٹی والے ہیں وہ آئے تھے میرے پاس کہ جی آپ کو کوئی تھریٹ ہے اور ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنا خیال رکھیں. اس وقت کی بات تو ہے, لیکن مگر کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا جی مجھے کیا ہونا ہے, آپ سے کب تک رہ جائیں. اور مگر ابھی اس کے بعد جن لوگوں نے وہ جو کیا تھا, تھریٹ دیے تھے اور جو کچھ ہوا تھا اس وقت, وہی آئی ایس آئی کے افسر, وہی آئی ایس آئی کے لوگ 2 سال بعد جب ریٹائر ہو گئے, جب مجھے ملے ہیں وہ تو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ معاف کر دیں, ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے یہ انڈر آرڈر کیے تھے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بھی ہوا ہے. مگر یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں, جب پاور میں ہوتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں. یہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. جو ریٹائر ہو جاتے ہیں نا, سارا وہ غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے. تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے, اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. شاہین صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر, تھینک یو.